اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی قدر، ہم آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل معرفت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے کچھ گوشے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے موضوعات پر ہم نے کوشش کرتے ہوئے آپ کے بارگاہ میں بہت سی باتیں نقل کی ہیں۔ آج اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ایک پیغام یہ ہمارے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا ہے، اب وہ یہ ہے کہ امام زمان اور بنی اسرائیل، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے پڑھا بھی ہے، اور قرآن میں اور دیگر مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل کے زمانے میں خداوند عالم نے نبوت پر فائز کرتے ہوئے مبعوث برسالت کیا تھا۔ چونکہ سب سے سرکش قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کہی جاتی تھی، اور اس نے بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سی اللہ نے ان کی ناز برداری کرتے ہوئے بہت سی نعمتوں سے ان کو مالا مال بھی کیا تھا۔ من و سلوہ انہی پر آتا تھا۔ اسی میں سے بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انتظام تھی وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ تابوت سکینہ وہ تابوت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں رکھی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں مفسرین کا بیان ہے یہ حکم تھا کہ اس تابوت کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھنا، اس تابوت کو ہمیشہ احترام کرتے رہنا۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب تک یہ تابوت تمہارے درمیان میں رہے گا اس وقت تک تم مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہوتے رہو گے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں، برکتیں اور دیگر فیوز و برکات تم کو ملتی رہیں گی۔ یہ تابوت سکینہ کا اثر تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب تھوڑا سا ترقی کر لیا تو اس تابوت سکینہ کو انہوں نے رستے میں ڈال دیا، اور شاہراہوں پر جا بجا پھرتا رہا، اور بچے اس کی توہین کرتے رہے۔ اس اہانت کو پروردگار نے برداشت نہیں کیا۔ چونکہ تابوت سکینہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس تابوت کو اٹھا لیا، اور دوبارہ جناب طالوت نبی اللہ جب جالوت کے مقابل میں جا رہے تھے تابوت کو دوبارہ ان پر بھیجا گیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تابوت سکینہ کے احترام کا حکم تھا۔ حکم پروردگار یہ تھا کہ نہ اس تابوت کے آگے جانا اور نہ اس تابوت کے پیچھے رہنا، نہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ رہنا، اس لیے کہ یہ تابوت تمہارے لیے برکت کا باعث ہے۔ لیکن جب انہوں نے ناقدری کی، اس عظیم نعمت کی توہین کی، اس عظیم آیت کی اہانت کی، تو خداوند عالم نے اس نشانی کو اٹھا لیا اور پردے میں لے گیا۔ ایسے ہی ہماری کوتاہیاں، زمانے کی کوتاہیاں، زمانے کے حکمرانوں کے کوتاہیاں، ظلم و استبداد کا اثر اور حقوق آل محمد کا چھین لیا جانا، یہ اثر بنا کہ اللہ نے ہمارے درمیان سے ہماری آخری حجت کو اٹھا لیا، اور جس کی وجہ سے بہت سی برکتیں ہم سے رک گئی ہیں۔ جیسے تابوت سکینہ کو اٹھتے ہی بہت سی برکتیں روک لی گئی تھیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد کی مثال تابوت سکینہ جیسی ہے، لہٰذا جس طریقے سے تابوت سکینہ کے لیے منع کیا تھا کہ نہ تابوت سکینہ کے آگے جانا، نہ تابوت سکینہ سے پیچھے رہ جانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ نہ ہم آل محمد علیہ السلام سے آگے جانا اور نہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے پیچھے رہ جانا، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنے لیے اور اپنے اعمال کے لیے معین و مددگار قرار دینا، اور اپنی جو ہے معرفت میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ تک جانے کے لیے زمینہ فراہم کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی توہین ہوتی ہے، اگر کسی نشانی کی اہانت ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس نشانی کو اٹھا لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے تابوت سکینہ سے بہت سی برکتیں منسلک تھیں، ویسے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد الشریف سے بہت سی برکتیں منسلک تھیں۔ ان برکتوں میں سے بہت سی برکتیں ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ان تمام برکتوں کو واپس کیا جائے گا، دریا لبریز بہے گا، ہر ثمرآور شجر پھل دے گا، زمین
جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، امن و سکون چین دنیا کو عطا کیا جائے گا، اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ یہ امام کی برکت کا اثر ہوگا، یہ امام کے وجود کا اثر ہوگا، اور ہم لوگوں کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کیا جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل میں اتارا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے رہیں، وہ اس کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ سے جو کچھ عنایتیں ہیں اس کو حاصل کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم جو دور غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی ہر آن ضروری ہے کہ اپنے امام کی اور اپنے امام سے منسلک چیزوں کی توہین نہ ہونے پائے، اہانت نہ ہونے پائے، احترام برقرار رہے، اس لیے کہ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، جو ہمارا امام ہم سے دور ہے، یعنی امام ہم سے قریب ہیں لیکن ہمارے اعمال نے ہم کو امام سے دور کر دیا ہے۔ بہت سے مقامات ہیں جہاں امام جو ہے انسان کے سامنے روبرو حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام ہر آن انسان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس عالم میں ملاقات کرنا چاہے تو امام ملاقات کرتے ہیں، لیکن اعمال ہمارے ایسے ہیں جو امام سے ملاقات کرنے میں مانع اور رکاوٹ ہے۔ اسی لیے ایک آیت اللہ سے امام نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہموار اور آمادہ کرو تاکہ ہم تم سے ملاقات کر سکیں اور ہماری برکتوں اور فیوز سے تم استفادہ کر سکو، اور تم ویسے بنو جیسے تمہارے پڑوس میں بڑھیا رہتی ہے، جس سے ہم جو ہے ملاقات کرتے ہیں۔ اس عالم دین نے سوال کیا کہ آخر مولا اس بڑھیا کے اعمال میں سے کون سے اعمال آپ کو پسند آ گئے جس کی بنا پر آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں اور براہ راست وہ آپ کا کی دیدار کرتی ہے، زیارت کرتی ہے؟ امام نے فرمایا اس کا ایک عمل مجھے بہت پسند ہے جس کی بنا پر میں اس کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے تمام امور ضروریات کو ترک کر کے، تمام اہم امور کو ترک کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں آیات الہی کی توہین نہ کرتے ہوئے آیات الہی کو سینے سے لگائیں، احترام کریں، اور ہر وہ چیز جو پیغام خدا کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، نماز ہو، اذان ہو، امامت ہو، نبوت ہو، قرآن مجید ہو، قرآن مجید کی آیتیں ہوں، اور دیگر وہ پیغامات جو خداوند عالم کی بارگاہ سے ہم تک ملے ہیں، ان سب کو قبول کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم امام کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور جو برکت امام سے منسلک ہے ان برکت کا حصہ دار ہم بھی قرار پا سکیں۔ لہٰذا ہم دعا گو ہیں پروردگار ہم کو آئین اہل بیت اور ہم کو آیات دین خدا کی اہانت سے محفوظ فرما، اور ہم کو اہل بیت علیہ السلام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔